وہ ہے جس رات میں اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو معجزہ معراج عطا فرمایا، اور وہ رات کل آ رہی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے، لیکن جب اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ نے صرف معجزات عطا نہیں کیے بلکہ اپنے حبیب کو سراپا معجزہ بنا دیا، سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو ہاتھ عطا کیے، ان ہاتھوں کی شان یہ ہے کہ اگر کسی خالی پیالے کے اندر حضور اپنے ہاتھ رکھتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاتے ہیں۔ جو ہاتھ اپنے حبیب کو عطا کیے، ہاتھوں کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی صحابی کٹا ہوا بازو حضور کی بارگاہ میں لے کر آ جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازو ساتھ لگا کر اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، اللہ شفا کا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری کرتے ہوئے اگر کوئی صحابی سیدھے سے گرتا ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، وہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ حضور کی بارگاہ میں لے کر آتا ہے، نبی رحمت ہاتھ پھیرتے ہیں، اللہ شفا دیتا ہے۔ ان ہاتھوں کی یہ شان ہے۔ اور اگر آقا علیہ السلام کے لبوں کی بات کریں، آپ کی زبان مبارک کی بات کریں، تو اس کی شان یہ ہے کہ لبوں سے، اس زبان سے جو جملہ نکل جاتا ہے، اللہ تقدیر کو ویسے ہی بھیج دیتا ہے، اللہ ویسے ہی معاملہ کر دیتا ہے۔ وہ بڑی مشہور حدیث ہے، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لکھا کرتا تھا۔ صحابہ نے کہا کہ نہ لکھا کرو۔ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ آقا علیہ السلام ہر وقت ایک موڈ میں نہیں ہوتے، کبھی غصے میں، کبھی خوشی میں، کبھی غم میں، حالتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اور جو بھی آپ کی زبان مبارک سے نکلتا ہے یقیناً ضروری نہیں کہ وہ آپ کا منشا ہو۔ بعض دفعہ ایسی باتیں بھی نکل جاتی ہیں جو انسان کرنا نہیں چاہتا، اس لیے ساری باتیں نہ لکھا کرو۔ کچھ دن ایسے گزر گئے تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کر پوچھا کہ عمر تو پہلے میری باتیں لکھتا تھا، اب کیوں چھوڑ دی ہیں؟ تو انہوں نے معاملہ بیان کیا کہ صحابہ ایسے کہہ رہے تھے۔ آقا فرماتے ہیں کہ عمر میری باتیں لکھا کر، خدا کی قسم اس زبان سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے، جو بھی نکلتا ہے وہ اللہ کا منشا ہوتا ہے، اللہ کی مرضی ہوتی ہے، یعنی کہ رب اس کے مطابق بنا دیتا ہے۔ تو جو زبان اللہ نے عطا فرمائی وہ زبان اتنی شان والی ہے، اس لیے علماء نے کہا کہ حضور کو اللہ نے سراپا معجزہ بنایا ہے۔ اگر آپ علیہ السلام کی آنکھوں کی بات کریں تو آنکھوں کی شان یہ ہے کہ اس زمین پر کھڑے ہو کر حضور 7 آسمان اوپر دیکھ سکتے ہیں، 7 آسمان اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھایا پھر پیچھے آ گئے۔ نماز مکمل ہوئی تو صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ آج عجیب معاملہ دیکھا ہے، پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا، آپ آگے بڑھے پھر پیچھے آ گئے۔ آقا فرماتے ہیں کہ بھائی میں جنت کو دیکھ رہا ہوں۔ اب جنت کہاں ہے؟ جنت 7 آسمان اوپر ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں جنت کو دیکھ رہا تھا، وہاں نور کا بڑا پیارا گوشہ دیکھا، میں نے سوچا کہ اپنے صحابہ کے لیے توڑ لوں، میں اس لیے آگے بڑھا، پھر ارادہ ترک کر دیا، پیچھے آ گیا۔ تو حضور کو وہ آنکھیں اللہ نے عطا کی ہیں کہ حضور زمین پر ہیں، 7 آسمان اوپر دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ حضور کو اللہ نے سراپا معجزہ بنایا ہے۔ آقا علیہ السلام کی جو زلفیں ہیں، وہ زلفیں آقا علیہ السلام بطور تبرک صحابہ کو دیا کرتے ہیں کہ صحابہ ان کو اپنے پاس رکھو، جس کے بعد میری زلفیں ہوں گی اللہ اسے برکت عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ حضور سراپا نور ہے، سراپا معجزہ ہے۔ باقی نبیوں کو معجزات عطا کیے گئے، کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 10، لیکن نبی پاک کو سر سے لے کر پاؤں تک اللہ نے معجزہ بنا دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اس کے بعد جو سب سے عظیم معجزہ ہے وہ معجزہ معراج ہے۔
آقا علیہ السلام نے خود اپنے اس معجزہ کو بیان فرمایا ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ میں حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ آپ کے گھر میں رات کے وقت آرام کر رہا تھا، اچانک سے میرے پاس جبریل آئے، آ کر مجھے جگایا اور مسجد حرام کے صحن میں گئے۔ آپ کے ساتھ 2 فرشتے تھے، انہوں نے آپ کے زمزم بھرا میرے پاس لے آئے۔ جبریل امین علیہ السلام نے مجھے فرش پر لٹایا، میرا سینہ چاک کیا اور میرے دل کو نکال کر ایک تشت میں رکھا۔ اب آب زمزم کے ساتھ میرے دل کو دھویا گیا۔ آپ دل کو دھونے کے بعد اس کے اندر ایمان اور حکمت داخل کی، آپ دوبارہ دل کو سینے میں رکھا اور سینے کو سی دیا۔ اب یہ سب سے پہلا انسانی آپریشن تھا، اس دنیا میں جو سب سے پہلا آپریشن ہوا ہے وہ حضور کا ہوا، لیکن یہ آپریشن عجیب ہے کہ نہ آپریشن تھیٹر ہے، نہ آپریشن کے اوزار ہیں، اور نہ ہی کوئی مخصوص جگہ ہے، نہ کوئی تیاری ہے، ایسے لٹا کر آپریشن کر دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپریشن ہوا تو آقا فرماتے ہیں کہ سارا کچھ خود دیکھ رہا، آقا سب کچھ خود دیکھ رہے تھے، خود بیان فرمایا۔ آقا کا دل نکال دیا گیا، حضور پھر بھی زندہ ہیں، حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ دل نکل چکا ہے، حضور زندہ ہیں۔ آج تک کائنات میں ہم نے ایسی مثال نہیں دیکھی، کسی کا بازو کٹ جائے تو زندہ رہ سکتا ہے، پاؤں کٹ جائے تو زندہ رہ سکتا ہے، ناک کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے، آنکھیں نکل جائے زندہ رہ سکتا ہے، کان کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے، لیکن کسی کا دل نکل جائے پھر اس کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن نبی پاک کا آپریشن ہوتا ہے، دل نکالا گیا، دھویا گیا، ایمان و حکمت داخل کیے گئے۔ یہ ساری باتیں جبریل نے نہیں بتائی یا اللہ کے کسی اور فرشتے نے نہیں بتائی، یہ ساری باتیں حضور خود فرما رہے ہیں، خود بتا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے، دل نچ کر نکل چکا، حضور زندہ ہے۔ آج تک جدید دور کے اندر وہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اب سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ جب دل کے آپریشن ہوتے ہیں تو بعض دفعہ دل کو نکال کر باہر رکھ دیا جاتا ہے، لیکن انسان زندہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم سوال کریں گے، چلے مان لیا کہ جدید دور میں دل نکلتا ہے، کچھ دیر کے لیے انسان زندہ ہوتا ہے، لیکن بتائیں جس وقت دل باہر ہوتا ہے وہ انسان ہوش میں ہوتا ہے یا بے ہوش ہوتا ہے؟ تو پھر جواب یہی آئے گا کہ اس وقت آج کا انسان بے ہوش ہوتا ہے، ہوش میں نہیں ہوتا۔ لیکن حضور کا معجزہ تو دیکھیں کیسا ہے، آقا کا دل باہر ہے، آقا خود سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ یہ فرق تو ہمیشہ باقی رہے گا، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا کہ دل نکل جائے انسان زندہ رہے، ممکنات میں ہو سکتا ہے، لیکن دل نکلا ہوا انسان ہوش میں ہے، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضور کی ذات کو اللہ نے شان عطا کی، دل نکل چکا ہے، حضور اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ نبی کریم فرماتے ہیں شق صدر ہوا، اس کے بعد براق لایا گیا، میں براق پر سوار ہوا، بیت المقدس کی طرف سفر شروع ہوا۔ بیت المقدس جب پہنچے تو وہاں دیکھا کہ سارے نبی جمع ہیں، سب نبی جمع ہیں۔ جبریل کہتے ہیں کہ صفے بنا لو، نبی نے صفے بنا لی۔ جبریل امین علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مصلی امامت پر کھڑا کیا، میں نے نبیوں کو نماز پڑھایا۔ اب یہاں رک کر یہ بات عرض کروں کہ 1.25 لاکھ نبی کم از کم وہاں جمع ہیں، تو نبی جمع کیسے ہو؟ ہمارا مشاہدہ ہے کہ ہم نے کوئی پروگرام کرنا ہوتا ہے، کوئی محفل کرنی ہوتی ہے، تو پہلے لوگوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ فلاں جگہ پر آنا ہے، فلاں جگہ فلاں ہستی تشریف لا رہے ہیں، فلاں جگہ محفل ہے، فلاں جگہ پروگرام ہے، نیوز چلائی جاتی ہے، اعلانات کیے جاتے ہیں، اشتہارات چھپوائے جاتے ہیں، پھر لوگ جمع ہوتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس پہنچے، ان کے جانے سے پہلے نبی جمع ہے، وہ نبی کیسے جمع ہوئے؟ پھر بات یہی سمجھ آتی ہے کہ اس رات میں اللہ نے کل دنیا کے اندر جہاں جہاں نبیوں کی قبور تھی وہاں پر اپنے فرشتوں کو بھیجا۔ کوئی فرشتہ آدم کے پاس گیا ہے، آدم بیت المقدس آنا ہے، کوئی ابراہیم کے پاس، ابراہیم بیت المقدس آنا ہے، موسیٰ بیت المقدس آنا ہے، عیسیٰ بیت المقدس آنا ہے۔ نبیوں نے سوال کیا ہوگا کہ بھئی ہم نے بیت المقدس کیا کرنا ہے؟
تو فرشتوں نے کہا ہوگا کہ اے آدم بیت المقدس آنا ہے، حضور تشریف لاتے ہیں۔ اے ابراہیم بیت المقدس آنا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ اے موسیٰ ایسا بیت المقدس آنا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ اے 1.25 نبیوں بیت المقدس آنا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ گویا کہ اس رات میں ہر طرف حضور کی آمد کے چرچے تھے، حضور کے سفر معراج کے چرچے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں کو نماز پڑھائی، نماز پڑھانے سے جب فارغ ہوئے تو آقا فرماتے ہیں کہ جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا، آسمانوں کی طرف چل دی۔ باقی یہاں یہ بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس رات میں مہمان خصوصی تھے، مہمان خصوصی تھے۔ ہمارے ہاں یہ مشاہدہ ہے ہمارا، جب کوئی محفل کروائی جاتی ہے اس میں 2-3 خطیب بنائے جاتے ہیں، تو ان میں سے سب سے آخر میں اس خطیب کو ٹائم دیا جاتا ہے جو خطیب سب سے بڑا ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ عالم ہوتا ہے۔ عموماً ترتیب یہی ہوتی ہے، جو سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑا خطیب ہوتا ہے اس کا بیان سب سے آخر میں رکھا جاتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، اللہ نے 1.25 نبی بھیجے، سارے کے سارے بیت المقدس میں جمع ہوئے، آقا سب سے آخر میں تشریف لائے۔ آخر میں تشریف لانے کے بعد مصلی امامت پر کھڑے ہو گئے۔ یہاں رب نے ہمیں یہ درس دیا، یہ اشارہ دیا ہے کہ لوگوں میرے نبی سارے بڑی شان والے ہیں، لیکن میرا محمد سب سے زیادہ شان والا ہے۔ اے لوگوں سارے نبی عالم ہیں لیکن میرا حبیب سب سے زیادہ عالم ہے۔ اے لوگوں سارے نبی خطیب ہیں لیکن میرا نبی خطیبوں کا خطیب ہے۔ آقا خود فرماتے ہیں خطیب الانبیاء یوم القیامہ، قیامت کے دن میں سارے نبیوں کا خطیب ہوگا۔ تو اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، اور دوسرا اس وعدے کی تکمیل مراد تھی جو وعدہ عالم ارواح میں اللہ نے نبیوں سے لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے وعدہ لیا تھا نبیوں سے کہ نبیوں جب تم کو حکمت عطا کر چکوں، تمہیں نبوت عطا کر چکوں، تمہیں کتاب دے چکوں، اس کے بعد میرا حبیب آ جائے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے کیا کرنا ہے آدم، اگر کلمہ تمہارا چل رہا ہے اور میرا حبیب آ گیا، کلمہ چل رہا تھا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، تو کلمہ بدل جائے گا۔ ابراہیم تمہارے دور میں میرا حبیب آ جائے تو کلمہ چل رہا تھا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، تو کلمہ بدل جائے گا۔ موسیٰ اگر تیرے دور میں میرا حبیب آ جائے تو کلمہ چل رہا تھا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، تو کلمہ بدل جائے گا۔ اے عیسیٰ اگر تیرے دور میں میرا حبیب آ جائے تو کلمہ چل رہا تھا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، میرا حبیب آ جائے تو کلمہ بدل جائے گا۔ سارے نبی نے پوچھا کہ یا اللہ پھر کلمہ کیا ہوگا؟ رب کہتا پھر آدم صفی اللہ نہیں، ابراہیم خلیل اللہ نہیں، موسیٰ کلیم اللہ نہیں، عیسیٰ روح اللہ نہیں، پھر کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر کلمہ یہ ہوگا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، میرا حبیب آ جائے تو سارے نبیوں نے میرے حبیب کا کلمہ پڑھنا ہے۔ رب کریم نے اس وعدے کی تصدیق اس رات شب معراج کروائی۔ یہ شان اللہ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اور شب معراج یہ ساری شانیں ظاہر فرمائی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا، آسمانوں کی طرف چلے گئے، پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ جبریل کہتے ہیں کہ میں جبریل ہوں۔ بھائی ساتھ کون ہے؟ ساتھ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرشتوں نے پوچھا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جبریل کہتے ہیں ہاں بلایا گیا ہے۔ اس بات کی طرف ذرا توجہ فرمائیں۔ فرشتے نے پوچھا بلایا گیا ہے؟ جبریل کہتے ہیں بلایا گیا ہے۔ ہم نے سوال کیا کہ کس نے بلایا ہے؟ جواب آتا ہے رب نے بلایا ہے، رب نے بلایا ہے۔ یہاں بندہ کتنا خوش ہوتا ہے، اپنی قسمت میں ناز کرتا ہے، جس کو بادشاہ کوئی پیغام بھیجتا ہے، کسی عامی سے بندے کو بادشاہ نے پیغام بھیج دیا، بھائی آج مجھ سے ملنے تو آؤ، ذرا مجھ سے ملاقات تو کرو۔ تو جب یہ پیغام ملتا ہے تو بندہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ بادشاہ نے بلایا ہے، جگہ جگہ بتاتا پھرتا ہے، کوئی نام پوچھے تو بھی بتاتا ہے۔
جناب کدھر جا رہے ہیں؟ جناب بادشاہ سلامت نے بلایا، ان سے ملاقات ہے۔ یہ عام بادشاہ، دنیاوی بادشاہ کسی کو بلا لے تو بندہ اپنی قسمت پہ ناز کرتا ہے۔ حضور کی شان کو کیسے سمجھے؟ کسی دنیاوی بادشاہ نے نہیں بلایا، بادشاہوں کے بادشاہ نے بلایا ہے کہ حبیب آ ہمارے پاس، ہم سے ملاقات تو کر کیا دینا۔ تو جبریل کہتے ہیں ان کو بلایا گیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں آپ آسمان پر چلے گئے، پہلے آسمان کا دروازہ کھلا تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ و یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے پر گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام ملے، چوتھے پر گئے حضرت ادریس علیہ السلام ملے، پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے پر حضرت موسیٰ، ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہم نے یہاں بھی سوال کیا، ہم نے کہا یا اللہ کہ نبیوں سے ملاقات کو رات تھی جو آسمانوں پر کھڑا کیا؟ اگر ملاقات کو رات تھی تو پھر بیت المقدس ملاقات ہو چکی ہے، سارے نبی حضور سے بیت المقدس میں مل چکے ہیں، اب یہاں تو ملاقات سمجھ نہیں آتی۔ تو جواب آتا ہے کہ لوگوں، نبیوں کو آسمانوں پر میں نے اپنے حبیب کی ملاقات کے لیے کھڑا نہیں کیا، بلکہ حبیب کے استقبال کے لیے کھڑا کیا، حضور کے استقبال کے لیے کھڑا کیا ہے۔ دیکھیں تو صحیح اپنے آقا کی شان۔ ہمارا دنیا بھی مشاہدہ ہے، جب کسی کو دعوت یا پارٹی یا شادی پر بلاتے ہیں تو اس کے استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کوئی بڑے عہدے کا بندہ آ رہا ہو تو اس کے استقبال کے لیے عام سا بندہ کھڑا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے درجے کا بندہ کھڑا ہوتا ہے۔ کوئی لیڈر ہے تو اس کے استقبال کے لیے لیڈر کھڑا ہوتا ہے، بادشاہ ہے تو استقبال کے لیے بادشاہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو شب معراج اللہ کریم نے نبیوں کو حضور کے استقبال کے لیے کھڑا کیا۔ آپ نے کہا یا اللہ یہ نبی تو بڑی شان والے ہیں، کل کائنات میں ان کی برابری کا کوئی نہیں ہے، نبی اتنی شان والے اور تم نے استقبال کے لیے کھڑا کیا ہوا ہے۔ تو رب کہتے ہیں کہ لوگوں میرے نبی بڑی شان والے ہیں، لیکن جس کے لیے کھڑے ہیں وہ ان سے زیادہ شان والا ہے، وہ ان سے بھی زیادہ شان والا ہے۔ تو وہ ہستی کتنی عظیم ہے، کتنی شان والی ہے، جن کے استقبال کے لیے اللہ کے نبی کھڑے ہیں۔ جگہ جگہ استقبال ہو رہا ہے، فرشتوں تو فرشتے لگے، انبیاء استقبال کر رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب ساتوں آسمانوں سے اوپر چلے گئے، پھر عرش پر پہنچا، عرش سے آگے عالم لاہوت میں چلا گئے، وہ مقام کے جہاں پر کوئی سمت نہیں، نہ کوئی دایاں ہے نہ بایاں ہے، نہ کوئی آگے نہ پیچھے، نہ اوپر نہ نیچے، وہاں پر سمت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وہاں پر اچانک سے ایک آواز آتی ہے، قف یا محمد ان ربک یصلی، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکو ذرا، اللہ صلاۃ پڑھ رہا ہے، تمہارا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ تو ہم نے علماء سے پوچھا جناب یہاں صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ عام مشہور جو معنی ہے صلاۃ کے وہ دو ہیں، ایک تو درود ہے، دوسرا نماز ہے۔ تو علماء کہتے ہیں یہاں نماز میں مراد ہو نہیں سکتی، کیونکہ اللہ کی ذات نماز سے پاک ہے، تو پھر معنی دوسرا ہی مراد ہے درود پاک۔ گویا کہ رب کہہ رہا ہے حبیب رک ذرا، تیرا رب درود پڑھ کے تیرا استقبال کرنا چاہتا ہے، حبیب رک جا، تیرا رب درود پڑھ کے استقبال کر رہا ہے۔ یہ شان اللہ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں کہ پھر وہ مرحلہ بھی آیا جس کو قرآن میں بیان کیا ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبده ما اوحی۔ اب ثم دنا کی تفسیر ہم نے صحابہ سے پوچھی۔ دنا کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، ثم دنا پھر وہ قریب ہوا، فتدلی اور قریب ہو گیا، فکان قاب قوسین او ادنی، اتنا قریب ہوا جیسے دو کمانوں کے قاب ہوتے ہیں، کمانوں کے جو سدھے ہوتے ہیں ان کو قاب کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اتنے قریب ہوئے جیسے دو کمانوں کے قاب ہوتے ہیں، آگے کہا او ادنی، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ ہم نے صحابہ سے پوچھا صحابہ اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ثم دنا دنال جبار رب العزت فتدلی، کہ قریب کون ہوا؟ رب اپنے حبیب کے قریب ہوا۔ عبداللہ بن عباس نے تفسیر پوچھی تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وہ محمد دنا فتدلی الی ربہ، وہ حضور ہے جو اپنے رب کے قریب ہوئے۔
حضرت انس فرماتے ہیں کہ رب حضور کے قریب ہوا، اور عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضور رب کے قریب ہوئے۔ اگر دونوں حدیثوں کو ملایا جائے تو پھر رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ادھر سے حضور قریب ہوئے، ادھر سے رب قریب ہوا، پھر وہ سین بنا فکانا قاب قوسین او ادنا، کہ دونوں قاب کی طرح قریب ہو گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ وہ جو قرآن نے بیان فرمایا ہے، ادھر سے حضور قریب ہوئے، ادھر سے رب قریب ہوا۔ فاوحى الى عبده ما اوحى، پھر وہ مرحلہ تھا کہ جب رب نے اپنے حبیب سے باتیں کی، جو چاہا باتیں کی، اپنے حبیب کو حکم دیا، جو چاہا حکم دیا، اپنے حبیب سے کلام کیا، جو چاہا کلام کیا۔ لیکن یہاں پر ایک احتیاط عرض کروں گا، یہ جو قربت ہے کہ جسمانی قربت نہیں تھی، یہ جو اللہ اور اس کے حبیب کا قریب ہونا ہے، یہ جسمانی قربت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کی ذات جسم سے پاک ہے، ہاتھ پاؤں چہرہ ان چیزوں سے اللہ کی ذات پاک ہے، جسمانی قربت نہیں ہے۔ تو پھر یہ قربت کون سی ہے؟ یہ یا تو رب جانتا ہے یا رب کا حبیب جانتا ہے، اس سے آگے کوئی بندہ بات نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ نے تصور یہ دیا کہ میں نے اپنے حبیب کو شب معراج کو انتہائی قرب عطا کیا اور اپنا دیدار بھی عطا فرمایا۔ یہاں پر بعض لوگوں نے کہا کہ شب معراج حضور کی رب سے ملاقات نہیں کی، رب کریم نے اپنا دیدار نہیں دیا۔ تو یہاں عقلی دلیل علماء نے بیان کی جو عقل کے بڑا قریب ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ بھائی تم ذرا بتاؤ، اگر تم کسی کو خط لکھ کر یا فون کر کے کراچی سے بلاؤ کہ بھائی آؤ ہم سے ملنے، وہ بندہ کراچی سے تم سے ملنے آئے، اور جب یہاں پہنچے تو بندہ جو میزبان ہے ملاقات ہی نہ کرے، اس سے ملے نہیں، اسے ٹائم ہی نہ دے، تو اس سے ندان بندہ بھی کہے گا کہ یہ بات اخلاقیات کے خلاف ہے۔ جو دین رب نے دیا ہے وہ دین تو کہتے ہیں مہمان کی میزبانی کرو، مہمان نوازی کرو، اسے ٹائم دو، اس سے محبت کا معاملہ کرو۔ جس رب نے ہمیں دین دیا ہے اس دین کی تعلیمات تو یہ ہیں، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ رب شب معراج اپنے حبیب کو اپنے پاس بلائے پھر ٹائم ہی نہ دے، پھر اپنے حبیب سے ملاقات ہی نہ کرے، اپنے حبیب کو دیدار ہی عطا نہ کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات عقل کے بالکل خلاف ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ شب معراج رب کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، ملاقات بھی کی، اپنا دیدار بھی عطا فرمایا۔ تو یہ شان اللہ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیشہ اپنے آقا سے محبت کرتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وہ لوگ جو نبی پاک سے پیار کرنے والے ہیں، آقا علیہ السلام پر جانے قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے اور شامل رکھے۔ یہاں پر ایک مختصر سی بات عرض کروں شب معراج کی عبادات کے حوالے سے، کہ بعض لوگ اس رات میں جا کر عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ شب معراج جاگنا اور دن کو روزہ رکھنا یہ سنت نہیں، احادیث مبارکہ میں اس کا حکم نہیں ہے۔ اگر کوئی سنت سمجھ کر یہ کام کرے تو وہ ثواب کے بجائے گناہ گار ہو۔ ہاں اجازت ہے، رجب کے اندر ویسے بھی روزے رکھنا مستحب ہے، اگر یہ شخص رجب کا روزہ سمجھ کر رکھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے۔ دوسرا اجازت اس صورت میں بنے گی کہ اگر شکرانے کا روزہ رکھتا ہے، یہ نیت کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اتنی شان والے نبی کو مجھے امتی بنایا ہے، یہ نیت کر کے اگر شکرانے کا روزہ رکھنا چاہے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور رات کو اگر نفلی عبادت کے لیے جاگیں، سنت سمجھ کر نہیں نفلی عبادت سمجھ کر جاگیں تو وہ بھی جائز ہے۔ پورے سال کے اندر کسی بھی رات میں آپ جاگ کر عبادت کر سکیں۔ یہ بندہ بھی اسی خیال اور نیت سے جاگ رہا ہے، یا پھر شکرانے میں عبادت کر رہا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے آقا کو یہ شان عطا کی اور ہمیں اس آقا کا امتی بنایا ہے،
اس نیت سے جانتا ہے تب بھی درست ہے، عبادت کرنا جائز ہے، لیکن سنت سمجھ کر نہ تو رات کو عبادت کرنا جائز ہے نہ دن کا روزہ جائز ہے۔ تو اس احتیاط کو ملحوظ رکھیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ جو کام سنت نہیں ہے، جو چیز سنت نہیں ہے، اس کو سنت سمجھ کر کیا جائے تو ثواب کے بجائے گناہ ہوتا ہے۔ اللہ کی بات کو محض کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور جو صحیح باتیں ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔